حمام نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غار ثور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3653۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عامر نے بیان کیا، ان سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سالم ابو نضر نے بیان کیا، ان سے بصر بن سعید نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور واقعتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ دیکھو مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے تھے سب بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ رہنے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3654۔ سلیمان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3655۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3656۔ معل بن اسد اور موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے یہی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ کیا کم ہے۔ ہم سے قتیبہ نے یہ بیان کیا، ان سے عبد الوہاب نے اور ان سے ایوب نے ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3657۔ حماد بن زید نے خبر دی، انہیں ایوب نے، ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ کوفہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دادا کی میراث کے سلسلے میں سوال لکھا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اس امت میں کسی کو میں اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ دادا باپ کی طرح ہے، یعنی جب میت کا باپ زندہ نہ ہو تو باپ کا حصہ دادا کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی باپ کی جگہ دادا وارث ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3658۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آئیو۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی آنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3659۔ اسماعیل بن ابی مجالد نے بیان کیا، ان سے بیان بن بشر نے کہا، ان سے وبرہ بن عبد الرحمن نے، ان سے حمام نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں میں صرف 5 غلام، 2 عورتوں
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3660۔ زید بن واقد نے بیان کیا، ان سے بصر بن عبید اللہ نے، ان سے عائض اللہ ابو ادریس نے، اور ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی۔ اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا، کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3661۔ عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حذا نے، کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ میں نے پوچھا، اور مردوں میں؟ فرمایا اس کے باپ سے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3662۔